کی تھکنے پریشانی ہے، لیکن تبلیغ والے 12 آدمی میں 1 آدمی کماتا ہے، سب آرام سے ہیں ماشاءاللہ، کبھی یہاں کبھی وہاں، کھاتے پیتے موج مزے، کتنے موٹے موٹے ہو رہے کھا کے، دیکھو کیا مزے میں ہیں۔ یہ تبلیغ کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں، بچے بھی آرام سے رہتے ہیں، بیوی بھی آرام سے رہتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، تبلیغ میں جانے کو اپنا نقصان نہ سمجھو، تبلیغ میں جانا دنیا بھی بنتی ہے، اللہ آخرت بھی بناتے ہیں۔ صحابہ نے دین کا کام کیا، انہوں نے جو ہے ہجرت کر کے مکے کے چھوٹے مکان چھوڑے تھے، اللہ پاک نے دین کی برکت سے، محنت کی برکت سے، دعوت کی برکت سے اللہ نے ملک یہ ایران اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایران کے اور روم کے محل ان کے حوالے کر دیے، ان کی شہزادیاں ان کی بانیاں بن گئی، ان کے شہزادی ان کے غلام بن گئے۔ حضرات انصار نے اپنے چھوٹے چھوٹے باغات چھوڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے ملک شام کے اور جو ہے طائف کے بڑے بڑے باغات ان کے حوالے کر دیے، اللہ نے دنیا بھی ان کو دی ہے، آخرت ان کے انتظار ہی میں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، تبلیغ کی برکت سے اللہ آخرت تو بناتے ہیں، اللہ دنیا بھی بناتے ہیں۔ اس لیے نیت کرو جانے والے، اس لیے 5 کام کریں گے اور فرائض کا اہتمام کریں گے، حرام سے بچیں گے اور آنے والی جماعتوں کی نصرت کریں گے۔ جماعتیں آتی ہیں، وہ اللہ والے ہیں، اپنا جان و مال لے کر آتے ہیں، ہماری مسجدوں میں آتے ہیں، ہم سے کھانا نہیں مانگتے، ہم سے یہ کپڑا نہیں مانگتے، بسترا نہیں مانگتے، وہ ہماری مسجدوں میں بیچارے وہ کھٹمل ہوتے ہیں، مچھر ہوتے ہیں، لائٹ نہیں ہوتی، گرمی سردی ہوتی ہے، اس میں آگے سوتے ہیں، ہماری خیرخواہ بن کر آتے ہیں، ان کو ہم مسجد سے نکال دیں، ان کا ساتھ نہ دیں، کتنی بری بات ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس لیے آنے والی جماعتوں کی نصرت کریں، آنے والی جماعتوں کا ساتھ دیں، اللہ توفیق پکا کے کھلائے، پکا کے نہیں کھلا سکتے وہ پکا کے کھا لیں گے، لیکن ان کی گشتوں میں، ان کی تعلیم میں، ان کے بیانوں میں، ان کی فکروں میں ساتھ دیں۔ اگر اتنا بھی کرتے رہیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے علاقوں میں دین کی فضائیں قائم فرمائیں گے، اللہ دشمنوں سے نجات دیں گے، اللہ ہماری دعائیں قبول کریں گے، اللہ تعالی ہماری روزی میں برکت دیں گے۔ کبھی سب کریں گے انشاءاللہ؟ اتنا بڑا مجمع اگر طے کر لے ہر مہینہ ہم کو 3 دن دینا ہے، میں سمجھتا ہوں پورے علاقے کی بے دینی ختم ہو جائے گی، پورے مسجدیں آباد ہو جائیں گی۔ آخری بات میں کہتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی فکر کرو، بچے ہمارے جو ہے 3 سال سے لے کر 14 سال تک مدرسے میں نہیں آتے ہم دور سے، ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے 2%، 1.5% بچے ہیں، باقی سارے بچے اسکول اور کالج کانوینٹ میں جاتے ہیں، جن کو جہاں دین نہیں ملتا ہے، ہمارے گھروں میں بھی دین نہیں ہوتا ہے، ماں باپ دین کو نہیں جانتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں بچوں کو مکاتب میں بھیجو، علماء کے پاس بھیجو، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بچے ہمارے دینی ماحول میں رہیں، ان کو اللہ اور اس کا رسول کا پتہ ہو، فرشتے کیا ہے، آخرت کیا ہے، قبر کیا ہے، نماز روزہ کیا ہے، وضو طہارت کیا ہے، عقائد بھی معلوم، مسائل بھی معلوم ہو، سنت و شریعت بھی معلوم ہو، اس کے لیے مجبور بچوں کو مکتب میں بھیجو۔ اگر مکتب نہیں ہے تو مکاتب قائم کرو، مکاتب اگر یہ کمزور ہے تو ان کو مضبوط کرو، نظام اچھا بناؤ، اور علماء کو اچھی تنخواہیں دو، حفاظ کو اچھی تنخواہیں دو، اور ائمہ کو اچھی تنخواہ دو۔ ڈاکٹر اتنا کماتا ہے، انجینئر اتنا کماتا ہے، بلکہ جھاڑو دینے والی بھی اچھا کماتی ہے۔ مولوی کو ہم جو 10,000 دیتے، 8,000 دیتے، 9,000 دیتے، بہت دے دیتے، کہ مولوی جو ہوا پیتا ہے اور جو مٹی کھاتا ہے کیا؟ مولوی تو کھانا کھاتا ہے، مولوی بھی بیمار ہوتا ہے، مولوی کے گھر میں بھی تو مہمان آتے ہیں، اس کی بھی تو ضرورت ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے۔ ہمارا جیب خرچ ہے ماشاءاللہ، روزانہ 500 روپے خرچ کرتے، بیڑی پیتے، سگریٹ پیتے، چائے پیتے، 15,000 روپے ہمارا جیب خرچ ہے، باقی گھر کا خرچ کتنا ہے، کام کرنے والی کا کتنا خرچ ہے، کرایہ کا کتنا خرچ ہے، اگر حساب لگاؤ آج کے زمانے میں 40-50 ہزار روپے سے کم ایک آدمی کا گھر کا معمولی خرچ نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم عالم کو، مولوی کو، امام کو 8-10 ہزار روپے دے کے سمجھتے ہیں ہم نے بڑا احسان کر دیا۔ تو میرے دوستوں کو بھائیو، ان کا بھی خیال کریں، یہ ہمارے محسن ہیں، یہ مطمئن ہوں گے، ہمارے بچوں کو دین ملے گا، ہمارا بھی دین صحیح ہوگا، ہماری مسجدوں کا نظام صحیح چلے گا، ہمارے مدرسوں کا نظام صحیح چلے گا، ہمارے مکتب کا نظام صحیح چلے گا۔ ورنہ یہ بھی کمانے کے لیے اگر دکان کھول کے بیٹھ گئے تو ہمارے دین کے مسئلے کون حل کرے گا، مکاتب کے مسئلے کون حل کرے گا، امامت کے مسئلے کون حل کرے گا، مسجدوں کے مساجد کے مسئلے کون حل کرے گا؟ یہ سب مل کر کام کرے گا تو کام ہوگا۔ اس لیے آپ کہیں گے یہ تبلیغ میں تو کبھی نہیں سنا، پہلی مرتبہ شاید سن رہے ہیں کہ علماء کو زیادہ تنخواہ دو، ان کی خدمت کرو، یہ بھی ہمارے بڑے بولتے ہیں، لیکن سننے والے کم لوگ ہیں، اس لیے وہ باتیں ہم نقل کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو جو باتیں ہم نے کل سے اب تک سنی ہے اور آج بھی سنی ہے اور سنتے رہیں گے، اللہ ان سب پر یقین کر کے عمل کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ جتنے لوگ اللہ کے راستے میں جانے، اللہ ان کی جانے کو قبول فرمائے۔
اور جو لوگ واپس جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلد سے جلد تیاری کر کے پہلی فرصت میں 4 مہینے چلہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. سب نیت کریں نا ماشاءاللہ. جو واپس جانے والے ہاتھ اٹھا کے بولو ہم بھی خدا کے راستے میں تیاری کر کے جائیں گے. ماشاءاللہ. انیس بھائی سب تیار ہیں؟